السلام علیکم ناظرین، میں گلبینہ اور آپ دیکھ رہے پروگرام انسائیڈ نیوز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں بات کریں گے وزیر اعظم کا نون لیگ اور فضل الرحمان صاحب پر نازک معاملات میں سیاست چمکانے کا الزام۔ اس وقت جو پی ٹی ایم کا اوورآل ایک اوور ویو ہے وہ یہی ہے کہ بری طریقے سے ناکام ہو چکی ہے۔ جو کہا جا رہا تھا، جو قیاس آرائیاں ہو رہی تھی سینٹ انتخابات سے قبل کہ پی ٹی ایم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی، اس میں فردر ڈیولپمنٹس بھی سامنے آئیں۔ شو کاز نوٹسز سرو ہوئے، اس کے بعد پھر ریباٹل میں جو ہے مختلف پولیٹیکل پارٹیز نے بھی اپنا سٹانس جو ہے اس کے اوپر پیش کیا، جبکہ ملک میں اس وقت جو ایک فضا چھڑ گئی ٹی ایل پی کے حوالے سے، وہ اس پہ سول وار کی جو ہے کوشش کی جا رہی ہے یا کوشش کروائی جا رہی ہے، کچھ اس قسم کی باتیں ہوئیں۔ اس پہ یہ بھی قیاس آرائیاں ہوئی اس پر جو ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کیٹیگوریکلی کلیئر گفتگو بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ ڈائلاگ میں تھے، وہ ڈائلاگ کر رہے تھے ٹی ایل پی کے ساتھ، لیکن ڈیورنگ دا ڈائلاگ وہ اسلام آباد نکل آئے اور انہوں نے دھرنا دینا شروع کر دیا۔ اور یہ ڈائلاگ جو ہے بہت لانگ ٹرم جو ایک پروسیس ہے اس سے کنٹینیوڈ ہے۔ وہ سمجھانے کی ان کو کوشش کر رہے تھے کہ کسی بھی طرح جو بلاسفیمی ہے کسی بھی مسلمان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اور اگر ہم فرانس کی بات کرتے ہیں، فرانس کے سفیر کو بھیج دینا یا نکال دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یورپین یونین یعنی ای یو اس سے تمام تر سفارتی تعلقات ختم کر لینا۔ اس کا یہ بھی مطلب ہے، انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ یو این میں جو 5 پرماننٹ ممبرز ہیں اس میں سے فرانس ایک پرماننٹ ممبر ہے۔ یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ یو این میں کس طریقے سے ویٹو کی حیثیت کسی بھی ایک انڈیویجول کو حاصل ہے، اور کس طریقے سے ایف اے ٹی ایف اور دیگر معاملات میں فرانس نے ہمیشہ جو ہے بھارت کی طرف ان کا کارنر رہا ہے۔ بھارت کے ساتھ ان کے بہت سارے مختلف معاملات میں تعلقات ہیں، تو اس طریقے سے پاکستان کو ڈیمیج کرنے کی مختلف انٹرنیشنل جو ایریاز ہیں اس میں کس طریقے سے مزید کوشش ہو سکتی ہے، یہ بھی وزیر اعظم صاحب نے بتانے کی کوشش کی کہ وہ یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم اس تمام تر معاملے کو ٹھیک سے ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو انٹرنیشنل ڈپلومیسی کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی وزیر اعظم صاحب کے اس ریبٹل سے پہلے جو لوگوں کے بیانات تھے اور ابھی یہی ہیں کہ وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس معاملے کو اچھے سے ہینڈل نہیں کیا، کیونکہ ان کی کوتاہیاں تھیں، انہوں نے ٹھیک سے ہینڈل نہیں کیا، ٹی ایل پی کو ہینڈل نہیں کیا، اس معاملے کو ہینڈل نہیں کیا، تو اسی لیے تمام تر سچویشن سیویئر ہو گئی۔ فرانسیسی سفیر کے ملک بدری کے حوالے سے گفتگو بھی ہوئی۔ ایوان میں بل منظور، پیپلز پارٹی کے معاملے سے جو ہے دوری، اب اس کی کیا وجہ ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور اس کے اوپر اوورآل مزید کچھ گفتگو کریں گے کس طریقے سے اس کے اوپر ان کا کیا ویو ہے۔ حکومت میں تحریک لبیک پر پابندی برقرار، مقدمات واپس نہ لینے کا فیصلہ، کیونکہ کچھ پہلے جو ڈیولپمنٹ اس میں فردر ہی آئی تھی، اس میں یہ تھا کہ جو فیصلے ان کے اوپر جو ایف آئی آرز ہیں وہ جو لانچ ہو چکی ہیں ان کو ختم کر دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 مطالبات ان کے مان لیے گئے تھے، لیکن اس میں فردر دوبارہ سے ڈیولپمنٹ آ گئی ہے۔ اسی تمام سچویشن کے اوپر بات کریں گے، کچھ پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں فدا حسین صاحب، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، اور ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے عبید شاہ صاحب، تجزیہ کار ہیں۔ آپ کو پروگرام میں دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں فدا صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی، سب سے پہلے تو یہ جو فرانسیسی سفیر کے ملک بدری کے اوپر جو ایوان میں پیپلز پارٹی نے اس سے جو اس معاملے سے دوری اختیار کی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقینی طور پہ ملک میں ابھی جو صورتحال بگڑ رہی ہے، اس صورتحال پہ ہر پاکستانی پریشان ضرور ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ دنوں سے ریاست بالکل ناکام ہو چکی ہے، اور افرادوں نے اس ملک کی ریاست کو چیلنج کیا ہوا یقینی طور پہ، اور آپ نے دیکھا کہ دیکھیں اس حکمران جماعت کے ساتھ یا حکومت کے ساتھ ایک سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہ کر کے سب آتے ہیں، بعد میں آتے ہیں پارلیمان کے اندر۔ میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک جو اسٹیٹمنٹ دیا، اس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ یہ ایشو ٹیکل ہو سکتا تھا، آپ اس کو حل کر سکتے تھے، پارلیمان کے اندر لاتے نا۔ آپ ایک منسٹر کے تھرو آپ اپنی کابینہ سے بھی نہیں پوچھتے، اور ایک تنظیم کو آپ بین کر دیتے ہیں۔ آپ نے پارلیمنٹ سے نہیں پوچھا، آپ نے نہتے پاکستانیوں کے اوپر گولیاں چلائی، آپ نے لاٹھی بسائی، آپ نے کبھی پارلیمان سے نہیں پوچھا۔ تو آپ جب کر کے پورا اپنا پروگرام کر کے آپ نے پلاننگ کر کے، اور جب آپ نے دیکھا کہ ابھی پاکستانی عوام نہیں چھوڑے گی، تو آپ آ گئے واپس پارلیمان کے اندر۔ وہی ریزولوشن جب آپ کو پاس کروانی تھی یا پارلیمان کے اندر لانی تھی، تو بہتر تھا کہ آپ پہلے تمام پارلیمانی جماعتوں سے ڈسکس کرتے، رابطہ کرتے۔ لیکن اب دوری کی کیا وجہ ہے اس معاملے سے؟ ہم سمجھتے کہ آپ پاکستانی قوم کو بیوقوف کر رہے ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے نا۔ آپ کا اسپیکر جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں بیٹھ کے کیا کر سکتا ہے؟ اس بیچارے کی کیا حیثیت ہے کہ وہ کیا اس کے تھرو آپ کوئی پاکستان کے اندر قرارداد لائیں گے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس قرارداد پہ عمل
حل ہو جائے گا, میرا ناقص عقل کہہ رہا ہے کبھی نہیں ہوگا. ایسے آپ کام نہ کریں جس سے آپ کے وقار تو ویسے ہی آپ لوگوں نے اسمبلی کا مجروح کر دیا ہے. لیکن سر یہ بھی تو ہوتا ہے نا, جب بھی کوئی بل آتا ہے یا کوئی بھی ریزولوشن کسی کی بھی معاملے کے اوپر بات ہوتی ہے, یا تو آپ اسے اگری کرتے ہیں, ڈس اگری کرتے ہیں. تو کیا اگر یہ معاملے سے دوری ہے اس کو ہم ڈس اگری سمجھ لیں کہ آپ لوگوں نے ڈس اگری کیا ہے اس سے کہ فرانس کے سفیر کو نہ بھیجا جائے؟ دیکھیں آج جو اسمبلی کے اندر ہوا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا, نہ صرف تمام جو بھی سیاسی جماعتیں اسمبلی میں بیٹھی تھی, وہ چاہے ٹریزری بیچز کی ہو یا چاہے اپوزیشن بیچز کی ہو, انہوں نے شرطیہ طور پہ اس ریزولوشن میں حصہ لیا ہے, اور وہ بعد میں پڑھیں گے. اس کے بعد اس بل کو آپ متفقہ طور پہ اسمبلی میں دوبارہ لائیں گے یقینی طور پہ. ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے آپ وہ جو تحفظات ہیں اس ملک کے اندر, ایک طرف آپ دیکھیں آپ قرارداد لا رہے ہیں, دوسری طرف آج ٹی وی پہ میں دیکھ رہا تھا, بلکہ ابھی دیکھ رہا تھا کہ آپ انٹرنلی ٹی ایل پی کی لیڈرشپ کے ساتھ آپ ڈائلاگ کر رہے ہیں. نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ آلریڈی ڈائلاگ تھا, کنٹینیو تھا ڈائلاگ, وہ مڈل آف دی ڈائلاگ انہوں نے جو ہے وہ اسلام آباد نکل آئے. سیاسی طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا جتنی بھی جمہوری حکومت اس ملک میں آئی ہے, تب تک آپ یہ فائنل ڈیسیژن نہیں لے سکتے. جب آپ نے کہا کہ وہ تو اسلام آباد آ رہے تھے, آئے تو نہیں, ابھی تک وہ لاہور سے نہیں نکلے تھے, کراچی سے نہیں نکلے تھے, آپ نے ان کے اوپر بین ڈال دیا. چلو ٹھیک ہے, آپ حکومت میں بیٹھے ہیں, آپ کا اختیار ہے کہ آپ اس کو بین ڈالتے. لیکن ٹھیک ہے, یہ جو حکومت نے جس طریقے سے ہینڈل کیا, مس ہینڈل کیا بلکہ بالکل غلط ہے. لیکن کیا یہ جو ٹی ایل پی کا جو یہ انتشار تھا, ایمبولینسز جلانا, پولیس آفیسرز کو شہید کرنا, کیا یہ اسلام یہ اجازت دیتا ہے؟ اسلام کا ایسنس یہ ہے؟ بالکل نہیں. میں بالکل اس چیز کو میں بھی کنڈم کرتا ہوں کہ ہمارا مذہب, اسلام میں تو غصہ ہی حرام ہے, تو پھر تشدد اور یہ انتشار کیسے الاؤڈ ہو سکتا ہے؟ ہمارا مذہب تو اس دنیا کے اندر ایک پیار, امن اور بھائی چارہ کا مذہب ہے. آپ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی یقینی طور پہ امن کے ساتھ, پیار کے ساتھ, اپنی زبان اور با کردار کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ اس اسلام کو تبلیغ کر کے دنیا کے ہر کونے میں پہنچایا. تو میں سمجھتا ہوں یقینی طور پہ, لیکن کیا ہے کہ ہر کسی کی یہ سچے عاشق رسول تو نہیں ہوئے نا. سچے عاشق رسول تو کسی کو اپنی زبان سے بھی تکلیف نہیں پہنچائیں گے, نہ ان کے مال کو نقصان پہنچانے کی وہ کوشش کریں گے, نہ کسی کو مارنے کی کوشش کریں گے. تو یہ تمام تر معاملہ ہمارے اسٹیٹ میں اگر گورنمنٹ اس کو فیل ہو گئی ہینڈل کرنے میں, کریکٹ ہے کہ غلط طریقے سے گورنمنٹ نے ہینڈل کیا, لیکن ہماری عوام بھی سویلائز نہیں ہے, ہماری پولیٹیکل پارٹیز بھی سویلائز نہیں ہے, ہر سب کا اپنا سٹیک ہے اس کو خراب کرنے میں. ہر ملک کے اندر ایک مہذب طریقہ ہوتا ہے کہ آپ پروٹیسٹ کریں اور کر سکتے ہیں, ہر کسی کا حق ہے, ہر کسی کا ایک, یہ تو میرے خیال میں جو انہوں نے ایجنڈا بنایا تھا کہ گستاخ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خلاف, تو یہ تو ایک بہت, کیونکہ ہر مسلمان, ہم جتنے مسلمان ہیں ہماری کمٹمنٹ ہے ہمارے مذہب کے ساتھ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ, یقینی طور پہ ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے, نہ یورپ, نہ کسی انسان, نہ کسی لیڈر کو یہ اجازت دیں گے کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی گستاخی کرے. لیکن کیونکہ آپ کا سوال بالکل ایک اہمیت کا حامل ہے کہ آپ لوگ کو پیسفلی اپنا میسیج دینا چاہیے. دیکھیں میسیج کیا ہوتا ہے, احتجاج کا ایک طریقہ ہوتا ہے. آپ لاہور میں جا کے وہاں کے جو سفیر ہے, وہاں کے جو پریس کلب ہے, وہاں جا کے آپ اپنا احتجاج ضرور نوٹ کرواتے ہیں. لیکن کیا ہے کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ایک پارٹی یا افراد, کچھ افراد اگر احتجاج کر رہے ہیں تو آپ ڈنڈے کے زور پہ ان کو خاموش کروا دیں, یہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے. تو میرے خیال میں حکومت کو ضرور سوچنا چاہیے. دن بدن حکومت ناکام ترین ہوتی جا رہی ہے اور اس کا نقصان ملک اور قوم کو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے عبید شاہ صاحب, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے لیے کہا جا رہا ہے یہ کیسے حکومت ہے, سول وار چھڑنے جا رہی ہے, ایک معاملے کو ہینڈل نہیں کر سکے, اپنے لوگوں کو مارنا بھی شروع کر دیا ہے انہوں نے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو اتنا سخت رد عمل سامنے آ رہا ہے, آپ اس سے اگری کریں گے یا نہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ الوینا. بات یہ کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, دو رائے نہیں, کہ حکومت نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے وہ قطعاً اور سراسر غلط ہے. اور لوگوں پر گولیاں برسانا یا انہیں ڈنڈے مارنا یا انہیں جو ہے وہ شدید جو ہے جسمانی اذیت سے دوچار کرنا, ٹارچر کرنا, یہ تو کوئی بھی, حکومت تو بڑی ہوتی ہے, حکومت سرپرست ہوتی ہے, حکومت کا کام ہوتا ہے انگیج کرے, ڈائلاگ کرے. حکومت کا کام یہ نہیں ہوتی کہ طاقت کا بے دریغ استعمال کرے اور لوگوں کو کچل دے. عمران خان صاحب خود بھی کبھی جب تک اپوزیشن میں رہے, سینکڑوں ان کی تقریریں موجود ہیں جس میں وہ طاقت کے استعمال کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کرتے نظر آئے, اور انہوں نے بڑا زبردست قسم کا جو ہے وارننگز دی, دھمکیاں دی کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہ اگر طاقت کا استعمال کیا تو میں چھوڑوں گا نہیں, میں آنے والے وقت میں یہ ہے وہ. ظاہر ہے وہ وہی سب کر رہے ہیں خود بھی.
لیکن بنیادی طور پر جو اسٹانس ہے تحریک لبیک کا، آج تو اب یہ سول وار کی آپ بات کر رہی ہیں، خطرہ ظاہر کریں، سول وار والی کیفیت تو اب تقریباً ختم ہو چکی ہے. آج ٹی ایل پی نے کہہ دیا ہے کہ جی احتجاج ختم کر دیں، راستے کھول دیں. آج تو ان کے ڈائلاگ تقریباً کامیاب ہو گئے. حکومت نے بھی انہیں تھوڑا سا سیٹسفائی کرنے کے لیے قرارداد پیش کر دی ہے. شاہد خان عباسی صاحب نے کہا ہے کہ پورا پارلیمنٹ ایک کمیٹی بنانے کی ضرورت نہیں، پورا پارلیمنٹ ایک کمیٹی بنے، متفقہ قرارداد آئے، وہ پاس ہو بھی جائے گی. ایک لالی پاپ جو دے سکتے ہیں وہ دے دیا جائے گا. بات یہ ہے کہ یہ جو سارے عاشقان رسول ہیں، جو سارے، میں تو ان کے رد عمل سے، ان کے رویوں سے بعض اوقات ڈرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ عاشق رسول ہونا گالی بن جائے، کوئی بری بات بن جائے. یعنی یہ مارتے پیٹتے بھی ہیں، یہ لوگوں کو ایمبولینس کا راستہ روکتے ہیں، یہ لوگوں کو جو ہے وہ بچے، بلکتے بچے جو ہوتے ہیں ان کو جانے نہیں دیتے. اور معافی کے ساتھ میں یہاں پہ بات کرنا چاہوں گی کہ شاید میری آبزرویشن ہے، اگر یہ لوگ نمازیں پڑھتے، 5 وقت کی نماز پڑھتے، ذکر کرتے اللہ کا، تو کبھی ہمت نہیں ہوتی ان کو یہ سب کرنے کی، اگر واقعی جینوئنلی اسلام کو فالو کرتے ہوتے. دیکھیں 2 پہلو ہیں نا اس میں. پہلا پہلو تو ان کے اپنے ذاتی کردار کا ہے. وہ آگ لگا رہے ہیں، میٹرو کے اسٹیشن پہ حملہ کر رہے ہیں، کھمبے اکھاڑ رہے ہیں، وہ لوگوں کی پرائیویٹ. اور اسلامک جورسپروڈنس نے کہا ہے جہاد ہو یا کوئی ایکشن ہو، وہ اسٹیٹ جو ہے وہ لائبل ہے، وہ آپ کو کہے گا تو آپ کریں گے. اسٹیٹ کے اگینسٹ ریٹ کو چیلنج نہیں کر سکتے، یہ اسلامک جورسپروڈنس، اسلامک لا کہتا ہے. اسٹیٹ کو رائٹ ہے کہ وہ کسی بھی ایجیٹیشن کی کال دے، احتجاج کی کال دے، جہاد کی کال دے. اسٹیٹ کے اگینسٹ کھڑے ہو کر آپ کو یہ کرنے کا رائٹ انڈیویجولی نہیں ہے. کوئی جتھا بنا لیں، کوئی گروہ بنا لیں اور نکل پڑیں کہ طاقت کے زور پہ ہم سے جو ہوگا ہم منوا لیں گے. اچھا چلیں اب ہم آ جاتے ہیں اس کے سولوشن کے اوپر. میں دوبارہ آؤں گی، جو ہے میں یہاں پہ آپ سے بھی فدا صاحب بات کروں گی اس کے اوپر، اور آپ سے بھی کروں گی، لیکن یہاں پہ ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ آخر پروڈکٹیو رول کس طریقے سے ہو سکتا ہے، کہ ہم دنیا کو میسج کیسے پہنچا سکتے ہیں. اگر جس طرح خان صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے جو مسلم ریپرزینٹیٹیوز ہیں، ہیڈ آف دی اسٹیٹس، ان کو لیٹرز لکھے کہ یہ اسلاموفوبیا کو ختم کرنے کے لیے ہم ڈرائیو کر سکتے ہیں، ہم اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں. انہوں نے UN میں اس کے اوپر بات کی، انہوں نے جو ہے اس کے اوپر انٹرنیشنل فورمز کے اوپر بات کی، اور جو وہ کارٹون کانٹیسٹ تھا اس کو رکوایا، جو ان کا سب سے پہلا جو ہے انٹرنیشنل ایک فارن پالیسی میں ایک اچھا کردار تھا پاکستان تحریک انصاف کا اگر کہا جائے تو یہ اس تمام سچویشن میں اب ہم اور کیا کر سکتے ہیں کہ ہم، آپ کو لگتا ہے کہ پروڈکٹیو طریقے سے کیسے رول پلے کر سکتے ہیں اپنا؟ دیکھیں سب سے بڑی اور بنیادی بات یہ ہے کہ ہم رویوں اور طرز عمل کو اگر دیکھیں نا تو ہمیں جو ڈفرینس محسوس ہوگا اسی میں ہمارے لیے جواب ہے. مثلا فرانس میں، خود فرانس کو لے لیں آپ، دور نہیں جائیے، فرانس میں بڑا شدید احتجاج ہوا، مہینوں ہوا، پیلی جیکٹ احتجاج. آپ نے خود دیکھا کہ لوگ سڑکوں پہ تھے، مار بھی رہے تھے، پیٹ بھی رہے تھے، ہنگامے بھی کر رہے تھے، پولیس سے بھی لڑ رہے تھے، پرچم جلا رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے. لیکن فرانس کی حکومت کے کسی عہدیدار نے یہ نہیں کہا کہ جی یہ سب نہیں کرو، باہر ہمارا کیا امیج جائے گا، لوگ ہمیں دہشت گرد قوم کہہ دیں گے. لوگ ہمارے یہاں تو کچھ بھی شروع ہوتا ہے تو ہم یہی رونا پہلے شروع کر دیتے کہ جی FATF کی تلوار کھڑی ہوئی ہے، جی ہم پر ٹیررسٹ کا لیبل لگ جائے گا. لیکن ہماری تو سچویشن بھی الگ ہے نا انفارچونیٹلی. اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اکنامک اسٹیبلٹی ہماری نہیں ہے، پھر اس کے بعد جو ریجن میں پیس اور اسٹیبلٹی کے کردار میں افغانستان، ایران، سارے ہمارے آس پاس معاملات، ہماری سچویشن ہی الگ ہے. میں اسی پہ آ رہا ہوں. ایک موقع آتا ہے قوموں کی زندگی میں جہاں ان کی بات کو پوری دنیا اسی طرح لیتی ہے جس طرح فیس ویلیو پہ وہ بتانا چاہتے ہیں. مثلا طیب اردگان ہے، انہوں نے فرانس کے پریزیڈنٹ پیچھے کھڑا تھا، آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی، انہوں نے اس سے ہاتھ نہیں ملایا، منہ موڑ لیا، وہ بڑا جھیپا، اس کو شرمندگی اور سبکی محسوس ہوئی. لیکن ترکی کے بغیر کوئی انٹرنیشنل فورم پورا نہیں ہو سکتا. ترکی کی نمائندگی ضروری ہے کیونکہ ترکی نے اپنی پوزیشن ایسی بنائی ہے. ہم ابھی اس اسٹیج پہ نہیں ہے کہ جہاں ہمارے بغیر کوئی انٹرنیشنل فورم جو ہے وہ ادھورا سمجھا جائے. یہ کس کی لیکنگ ہے؟ کیا ہمارے جو لیڈرز تھے یا ہمارے مینٹورز تھے یا انٹلیکچوئلز یا فلاسفرز، کیا وہ کامیاب نہیں تھے کہ دنیا کو میسج پہنچائیں اور بتائیں ہمارے سینٹیمنٹس کتنے ہرٹ ہوتے ہیں؟ ہمارے لیڈرز کی پچھلی 2-3 دہائیوں میں جو بھی لیڈرشپ سامنے آئی، ان کی تو یہ پرائورٹی نہیں تھی نا. ان کا یہ تھا کہ ہمارا اقتدار اور طویل کیسے ہو اور ہمارے پاس سیاست میں خرچ کرنے کے لیے مزید پیسہ کیسے آئے. ان کا تو یہ انٹینشن ہی نہیں تھا نا کہ ہماری پاکستان کی ایک میجورٹی، پاکستان کی اکانومی اسٹرانگ ہو، پاکستان کی آواز مضبوط ہو، طاقتور ہو، پاکستان پر سینکشن لگانا اتنا آسان نہ رہے، پاکستان کے بغیر کوئی عالمی فورم ادھورا نہ رہے. یہ تو ان کی پریورٹیز نہیں تھی. اب میں کہوں کہ آپ دیکھیے یہ جو عاشقان رسول ہیں، انڈیویجول سطح پہ آ جائیے، جو مار پیٹ کرنے تو فوراً نکل جاتے ہیں، اپنی حسرتیں اور محرومیاں جو ہے وہ دوسروں پر جتھا بنا کے نکالتے ہیں. آپ دیکھیے ذخیرہ اندوزی یہی عاشقان رسول کرتے. کون کرتا ہے؟
یہ گرانی ناجائز چیزوں کے ریٹ سب کو لیبل نہیں کرتے عبید ہم, کیونکہ یہ پھر وہ جو ہے جو ویورز دیکھ رہے ہیں, کیونکہ بہت سینسٹیو ٹاپک ہے, ان کے بھی جذبات مجروح ہو سکتے ہیں, لیکن وہ کون کچھ اس میں سے شامل ہو سکتے ہیں, کچھ جینوین بھی تو یہاں پہ لوگ موجود ہیں. ہم سب کو لیبل کر دیں گے تو اس سے لوگوں کے جذبات مجروح ہو سکتے ہیں, بہت زیادہ سینسٹیو ٹاپک ہے, لیکن یہ ایک حقیقت ہے. جی ٹھیک ہے, لیکن آپ مزید ہم اور کیا کر سکتے ہیں, آپ یہ بتائیں اس میں کہ کیا ہم فارن پالیسی میں اپنا جو ہے کردار اس میں بہتر کر سکتے ہیں, انٹرنیشنل فورمز کے اوپر گفتگو کر سکتے ہیں, یا پھر اس میں ہماری اپوزیشن کو بھی کہیں نہ کہیں رول پلے کرنے کی سخت ضرورت ہے؟ نہیں دیکھیں, تو یہاں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ جس پر سب متفق ہیں, اس پر تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے نا. آپ جتنے بھی لوگوں کو دیکھیں گے جو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں نہیں ہے, ٹی ایل پی میں بھی نہیں ہے, وہ دھڑا دھڑ فلٹر لگا رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ کے, آپ بھرا ہوا پورا سوشل میڈیا. یہ بات تو نہیں ہے, ساری سیاسی جماعتیں, ساری اپوزیشن پارٹیز بھی اس موضوع پر جو ہے وہ کوئی احتجاج نہیں کر سکتی, کوئی دور نہیں ہے, ایک الگ قسم کی لائن نہیں اختیار کر سکتی, سب اس پہ اتفاق ہے سب کا. لیکن پاکستان کی ایسی کوئی پوزیشن نہیں ہے جہاں دنیا میں, پاکستان تو اپنے وجود کو بچانے کے لیے اس وقت سرگرم ہے, اس وقت اپنی پوزیشن سیو کرنے کے لیے, اپنا فیس بچانے کے لیے پاکستان وہ تکلیف میں ہے. وزیر اعظم صاحب نے جو کچھ کہا کہ جی یورپ پورا, بات بنیادی طور پر یہ صحیح ہے کہ اگر آپ یورپ کا ایک سفیر کسی ملک کا نکال دیں گے تو سارا یورپ آپ کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے. آپ کو شدید جو ہے, اور فرانس کی تو پرماننٹ پوزیشن ہے یو این میں. جی ہاں, اس کے پاس تو ویٹو پاور ہے, وہ 5 ملک جو ویٹو پاور انجوائے کرتے ہیں ان میں سے ایک ہے. جی کریکٹ. تو یہ تو ہم جذباتی فیصلے تو نہیں کر سکتے. اگر عمران خان نے, یا فار دیٹ میٹر آپ بیٹھی ہو میں بیٹھا ہوں, اگر ہم نے, ایک آدمی نے اپنی جذبات کی روشنی میں فیصلہ کرنا ہو تو کر بھی سکتا ہے کسی کا فیصلہ. لیکن یہاں تو 22 کروڑ لوگوں کے مستقبل کی بات ہے نا. اگر آپ نے ایک غلط فیصلہ کیا تو 22 کروڑ لوگ ہی تکلیف سے گزریں گے, یہ سارے لوگ اس مشکل سے گزریں گے, اکنامک کرائسس سے گزریں گے, ان پر بھوک اور ننگ سوار ہو جائے گی, ان پر قحط اور فاقے سوار ہو جائیں گے. تو دیکھنے کی بات یہ ہوتی ہے کہ حکمراں جو ہوتا ہے وہ سینسبلی بیہیو کرتا ہے اور وہ اچھے طریقے سے اپنے سٹیپس لیتا ہے تاکہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ اچھا اقدام کیا جا سکے. اب پاکستان کو بنیادی طور پر اس وقت ضرورت ہے کہ پاکستان ایسے اقدامات کرے جس سے پاکستان کی اکنامک پوزیشن بہتر ہو, تو کسی انٹرنیشنل فورم پر پاکستان اپنی بات رکھ سکے اور وہ بات سنی جائے, مانی جائے, دنیا میں ہمارے ریلیشن شپ اچھے ہوں, ہمیں آئسولیٹ نہ ہو. ٹھیک ہے, ہم آئسولیٹ نہ ہوں. یہیں سے کنٹینیو کریں گے اور سوال چھوڑ کر جاؤں گی میں فدا حسین صاحب کے لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا سٹیٹمنٹ ہے, ہمارے ہی وزیر خزانہ پر نظریں کیوں, یہ کس قسم کا سٹیٹمنٹ ہے, اس کے اوپر گفتگو کر لیتے ہیں آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل میں سوال چھوڑ کر گئی تھی فدا حسین صاحب کے لیے. پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے ہی وزیر خزانہ پر نظریں کیوں, آخر کیا چاہتی ہے پیپلز پارٹی. پہلے وزیر خزانہ کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ نااہل ہے, انکمپیٹنٹ ہے, پھر دوسرے وزیر خزانہ آئے تو کہا گیا ہمارے ہی وزیر خزانہ لے آئے, پھر بعد میں اسی وزیر خزانہ کے حوالے سے کہا گیا کہ IMF کے یہ شخص ہیں, پھر اس کے بعد تیسرا وزیر خزانہ جو کہ ایکچولی ایڈوائزر بھی اس میں کچھ پوزیشنز تھی, کسی کے پاس فائنانس منسٹری کی کمپلیٹ نہیں تھی, تو پھر اس کے بعد تیسرے کے حوالے سے کہا گیا کہ یہ بھی تبدیل ہو جائیں گے. اب چوتھے جو وزیر خزانہ ہے اس پر بھی کہا جا رہا ہے کہ ہمارے وزیر خزانہ پر نظریں کیوں. جی کیا چاہتے ہیں آپ لوگ سر؟ دیکھیں جی, میں تو یہ گزارش کروں گا کہ خان صاحب, یہ تو یقینی طور پہ شوکت ترین صاحب کی شخصیت سب کو پتہ ہے کہ کہاں سے آپ نے ان کو گفٹ کی طور پہ لیا ہے. ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے پیپلز پارٹی کا کہ آپ نے جب حکومت میں آپ نہیں تھے اور جو قوم سے وعدے کیے آپ اس کے برعکس جا رہے ہیں, یہ بھی شوکت ترین کا فیصلہ بھی آپ اس پہ برعکس جا رہے ہیں, اس لیے کہ آپ نے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے پاس اتنے 100 لوگوں کی ٹیم ہے اور جب میں حکومت میں آؤں گا تو پاکستان کو پتہ نہیں کیا بنا دوں گا, اور ریاست مدینہ کا بار بار تصور دینا, بار بار باتیں کرنا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بس آپ کو ایک ہدایت کرے, آپ جو باتیں کرتے ہیں اس پہ اٹل رہیں, یہ بھی پاکستان کی بڑی کامیابی ہے. تو لہٰذا آپ کی اپنی جماعت ہے, آپ کی جماعت کے اندر بہت سارے پارلیمان کے اندر سینیٹر بیٹھے ہوئے ہیں, بہت سارے MNAs بیٹھے ہوئے ہیں, تو خدا کے واسطے ان سے, وہ پڑھے لکھے, ان سے آپ سے میرے خیال میں ان سے اچھے آپ کے پاس لوگ ہوں گے. آپ ان کو گفٹ کی طور پہ لاتے ہیں, کر نہیں سکتے. پھر مجھے پتہ ہے کہ آپ 1 سال کے بعد کہیں گے جی کہ میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے, اس لیے کہ جو لوگ میں لایا تھا. حال ہی میں شہریار افریدی صاحب ٹیلی ویژن پہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب ان کو کرٹیسائز کیا گیا کہ آپ کی حکومت میں بار بار وزیر خزانہ کی تبدیلی ہو رہی ہے اور بھی کچھ پوزیشنز کے اوپر ری شفلنگ
ریشفلنگ ہوتی رہی ہے, تو یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اس پر کہ جو دوسری حکومتیں تھیں وہ تو اپنی چیزوں کو بہتر کر ہی نہیں رہی تھی, ہم تو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو یہ ہمارا اٹیمپٹ ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ نے کیا بہتر کیا ہے. مثال کے طور پہ پیپلز پارٹی کی حکومت جو تھی 5 سال 2008 سے 2013 تک, اور میاں صاحب کی پارٹی کا مجھے نہیں پتا, ہم نے تو وہ چیزیں مطلب لوگوں تک پہنچائی. اور اس زمانے میں آپ کو پتا ہوگا, شاید آپ اس وقت ٹیلی ویژن میں نہیں تھی, لیکن اس وقت ملک کے حالات کیا تھے. کراچی میں ہم نکل نہیں سکتے تھے, ایک روڈ سے دوسرے روڈ تک نہیں جا سکتے تھے. مثال کے طور پہ اکانومی آپ کی بیٹھ گئی تھی, انٹرنیشنلی دبئی آپ کا بیٹھ گیا, دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں کے اندر ڈاؤن سائزنگ شروع ہو گئی. ڈالر کی کیا صورتحال تھی, اسٹاک ایکسچینج کی کیا پوزیشن تھی, منی چینجر جتنے تھے وہ مافیا بن گئے. تو اس کنڈیشن میں 2008 کی حکومت میں ایک بی بی کی شہادت تھی, ملک میں ایسی ایک صورتحال تھی. اس صورتحال کو سنبھالتے ہوئے پاکستان میں اگر یہ جو آج دعویٰ کر رہے ہیں بینظیر بھٹو شہید کے نام پہ جو پروگرام ہے, جو احساس چلا رہے ہیں, یہ پیپلز پارٹی کی حکومت کا شروع کیا ہوا پروجیکٹ ہے. اگر پی آئی اے کے اندر, سول ایویشن کے اندر, سدرن گیس کے اندر, این ایچ اے کے اندر جتنے وفاقی ادارے ہیں ان میں اگر نوکریاں دی تو پیپلز پارٹی کی حکومت نے دی. جو میاں صاحب کے دور میں آپ لوگوں نے ہٹائے تھے ان کو بحال کیا, ان کو بینیفٹس دیے, پیپلز پارٹی کی حکومت نے دی تھی. یہ بڑے بڑے جو پروجیکٹس تھے, ایون سی پیک کا جو انیشیٹو جو چیپٹر تھا وہ صدر زرداری صاحب کے دور میں شروع ہوا تھا. آپ لوگوں نے کیا کیا ہے؟ مثال کے طور پہ یقینی طور پہ ہماری ایک اپنی پالیسی ہوتی تھی, ریٹ ہوتی تھی, پاکستان کی حکومت کی ریٹ ہوتی تھی, انسانیہ کی ریٹ ہوتی تھی. یہاں بیٹھ کے لوگ سمجھتے تھے کہ ہماری حکومت ہے. اسلام آباد بھرا پڑا ہوتا تھا پاکستان کے ان لوگوں کے ساتھ جو غریب تھے, جو مڈل کلاس تھے. لوگ جاتے تھے اسلام آباد کو دیکھنے, گھومنے, اپنے وزراء سے ملنے جاتے تھے. کراچی شہر میں ایک اکنامی ہوتی تھی, لاہور شہر میں اکنامی آتی تھی, ٹیکسی والا, ڈرائیور والا, ہوٹل والا, یہ سب خوش ہوتے تھے. ابھی آپ خود جائیں, بڑے شہروں میں جائیں, جو چلو چھوٹے شہروں کو تو آپ چھوڑ دیں, بڑے شہروں کے ساتھ جو حال ہے, کوئی اکانومی نہیں ہے, نہ روزگار ہے, نہ کسی کو آپ مزدوری دے سکتے ہیں, نہ کسی کے آپ حال پوچھ سکتے ہیں, اور اوپر سے آپ کہیں کہ جی یہ تو ہر حکومت میں ہوتا رہتا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے یقینی طور پہ, کیونکہ مجھے تو یقین ہے کہ آپ جمہوری لوگ ہیں ہی نہیں. آپ کو لایا گیا ہے اور آپ کو بھی یہ پتہ نہیں تھا کہ ہمیں اس طریقے سے لایا جائے گا. تو آپ کے پاس نہ ایسے قابل قسم کے لوگ ہیں, آپ کے پاس جتنے لوگ ہیں گالی گلوچ والے لوگ ہیں, وہ ایک دن کی دیہاڑی پہ آتے ہیں, دوسرے دن چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اور لہٰذا کیونکہ عمران خان کے پاس کچھ اچھے لوگ ضرور ہوں گے, میرا ایک ہے, ان سے خدا آپ پاکستان کی خدمت کریں, پاکستان کے لوگوں کی خدمت کریں. آپ چھوڑ دیں ماضی کی سیاست کو. آپ نے جو کیا پاکستان کے ساتھ, ابھی بھی آپ کے پاس 2 سال ہے, 2 سال کے اندر کچھ کر کے دکھائیں پاکستان کے لیے. ٹھیک ہے, ہمیں پروگرام میں جوائن کیا صدیق الفاروق صاحب نے, سینئر رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نون. آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم صدیق صاحب, آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں, سن سکتے ہیں آپ؟ جی, میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی. صدیق صاحب, سب سے پہلے آپ کو فارملی پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں, اور آپ سے میں جو ہے جاننا چاہوں گی شہباز شریف صاحب کی ضمانت کے حوالے سے کہ آخر یہ مسئلہ کیوں بن گئی. پاکستان پیپلز پارٹی بھی آپ پر کڑی تنقید کر رہی ہے اس پر. وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید آپ کو کوئی ڈیل آپ کے ساتھ ہو گئی یا ڈیل دے دی گئی ہے. کیا کہیں گے آپ اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جی موقع دینے کا. اب آپ نے کچھ عدالتوں کے حوالے سے پوچھ رہی ہیں. دیکھیے, میں خود 3.5 سال عدالت بھی میں لگاتا رہا ہوں چیئرمین, اور سپریم کورٹ کے وکیل تک, بڑے سینئر وکیل بھی میری عدالت میں پیش ہوتے رہے ہیں. یہ تو ہوتا ہے کہ اگر فیصلہ اناؤنس کر دے جائے تو اس میں کوئی چھوٹی موٹی ترمیم لکھنے تک کر سکتا ہے. مثال کے طور پر کہ جی ضمانت منظور کر لی ہے, آپ 50 لاکھ روپے کا متعلقہ نہیں, کروڑ روپے کا داخل کریں یا 10 لاکھ کا کریں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ 100% فیصلہ واپس لے لیا جائے. تو یہ پاکستان کی تاریخ میں اور میری زندگی میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے. کیوں ہوا ہے سر؟ یہ اس طریقے سے تو ہم اکثر پریسیڈنٹس کو کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو ہے جوڈیشل ہسٹری میں پہلی مرتبہ ہوا ہے. بھٹو صاحب کے کیس پہ بھی ہم نے یہی کہا کہ یہ فرسٹ ٹائم پریسیڈنٹ سیٹ ہوا. پھر اس کے بعد مشرف صاحب کے حوالے سے جو انٹرپریٹیشن سامنے ہماری آئیں, اس کے اوپر بھی ہم نے کہا جوڈیشل انٹرپریٹیشن میں یا پھر پریسیڈنٹ میں فرسٹ ٹائم ایسا سیٹ ہوا معاملہ. اور بہت سارے کیسز میں ہر پولیٹیکل پارٹی اپنے ہی ڈیفینس میں کہتی ہے کہ ایسا کوئی پریسیڈنٹ پہلے سیٹ نہیں ہوا. نہیں, میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ جو چیف جسٹس تھے جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جوڈیشل مرڈر کا فیصلہ لکھا تھا,
وہ تو انہوں نے بعد میں اپنے انٹرویو میں مانا کہ ہاں یہ غلط ہوا فیصلہ. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھٹو صاحب کا ایک جو ہے وہ قتل کی سزا پھانسی کی سزا دی انہوں نے تو یہ پریسیڈنٹ سیٹ کیا تو وہ درست تھا. یہ تو ججوں نے مانا. اب آ جائیے اس تو یعنی ہوتا رہا ہے نا سر ہماری جوڈیشل ہسٹری میں ایسے پریسیڈنٹ سیٹ ہوتے رہے. ہوتا رہا ہے نا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ہوتا رہا ہے یہ ظلم ہوتا رہا ہے, انصاف نہیں ہوتا رہا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں. اور ہوتا تو رہا ہے دنیا میں, کیا کچھ نہیں ہوتا جی, بہت کچھ ہوتا ہے. یہ ریپ جو ہو رہے ہیں بچیوں کے اور بچوں کے, کیا یہ درست ہے؟ لیکن ہو رہے ہیں. اب ہم کہیں کہ یہ درست ہو رہا ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ درست نہیں ہوا جو کچھ ہوا ہے. اب وہ گئے ہیں فل بینچ کی طرف, 3 ججوں کی طرف, دیکھ لیتے ہیں. باقی پیپلز پارٹی کے ہمارے دوست ہیں, اب تنقید تو انہیں نہیں کرنی چاہیے. اگر ریلیف ہمارے لوگوں کو ملتا ہے تو سب سے زیادہ ٹارگٹ ہم ہی ہیں. دوسرے یعنی آپ اگری کریں ریلیف ملا ہے کیا آپ کو؟ ابھی کہاں ریلیف ملا ہے. میں نے یہ کہا کہ پہلے نمبر پر ہم ٹارگٹ ہیں موجودہ حکومت کے اور کچھ لوگوں کے, اور دوسرے نمبر پر پیپلز پارٹی ٹارگٹ ہے. اچھا, تو قانون اور قاعدے کے مطابق ریلیف ملنا چاہیے اور جھوٹے مقدمے نہیں بننے چاہیے. اصل بات یہ ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک ریلیف نہیں ملا لیکن ملنا چاہیے ریلیف. بھائی ریلیف کیوں نہیں ملنا چاہیے؟ تو سر پھر ریلیف کیسے ملے گا؟ کیا کوئی ڈیل ہوگی گورنمنٹ کے ساتھ, یا پھر اس میں گورنمنٹ فلیکسیبلٹی شو کرے گی, یا اس میں اور کوئی ایشو ہو سکتا ہے؟ کیا کہیں گے آپ اس پر؟ آپ یہ بتائیے, یہ جب آپ بھی اور ہم بھی اور دوسرے لوگ ڈیل کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی طاقت ہے جو غیر قانونی کام کرتی ہے طاقت کی وجہ سے, اور پھر وہ چاہتی ہے کہ آپ یہ کریں اور یہ نہ کریں. اور اگر الف یا بے پیپلز پارٹی میں سے کوئی یا مسلم لیگ نون میں سے کوئی یا کسی اور پارٹی میں سے کوئی مان جاتا ہے تو کہتے ہیں ڈیل ہو گئی ہے. یعنی سارا کام غیر قانونی غیر آئینی ہوتا ہے. تو پہلے تو یہ نظام جس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں, تو یہ نظام کیا سر یہ آپ لوگ کویسچنیبل نہیں ہے؟ آپ لوگ کو جب بار بار موقع ملا تو اس نظام کو, اسٹیٹ کے تمام تر جو وہ پیرامیٹرز ہیں یا پلرز ہیں ان کو آپ لوگوں نے درست کیوں نہیں کیا کہ جوڈیشری اپنا کام کرے, دوسرے معاملات میں انٹروین نہ کرے, پارلیمنٹ اپنا کام کرے, کہیں اور انٹروین نہ کرے, ایگزیکٹو باڈی اپنا کام کرے؟ کیوں یہ سارے پلرز ایک دوسرے کے کام میں ٹانگ اڑاتے ہیں؟ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی. ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب ایسا کام کیا جاتا ہے کہ بھائی جس کا اختیار آئین میں اور قانون میں ہے وہ کام کرے, اس وقت پھر جب بہت برداشت نہیں ہوتی تو پھر مارشل لا لگ جاتا ہے ملک میں. میں آپ کو یاد دلا دوں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان کا بیان کہ ہم نے نیب کے قانون میں اصلاح کرنے کی کوشش کی تو ہمیں پیغام دیا گیا کہ اگر آپ نے کی تو ہم عدالت سے اس کو بدلوا دیں. یہ پیغام دیا گیا. تو اگر عدالتیں بھی کنٹرول میں ہو جائیں, نیب بھی کنٹرول میں ہو, میڈیا بھی کنٹرول میں ہو, تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ ہر چیز کنٹرول ہونی چاہیے سر. جس طرح فریڈم آف سپیچ کے اوپر ملک, ہمارے ملک میں نہیں صرف دنیا بھر میں جو غلط کام ہوتا ہے فریڈم آف سپیچ کے نام کے اوپر, مذہب کو بھی ہرٹ کیا جاتا ہے, دوسروں کے سینٹیمنٹس کو بھی ہرٹ کیا جاتا ہے, ایک فائن لائن ڈرا ہونی چاہیے, سب کو اپنے ہی لمٹ میں ہونا چاہیے. یہ بہت درست بات کی آپ نے. لیکن سر ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں نے اس کے لیے کیا کنٹریبیوشن دی, اس پہ ذرا کوئکلی ون لائنر دے دیں. آپ لوگوں نے کیا کیا؟ جمہوریت کی ماں برطانیہ میں جو جمہوریت وہاں اب ہے, اس کے لیے کتنے وزیر اعظموں نے قربانی دی, اور کرامویل کی لاش کو قبر سے نکال کے پھانسی پہ لٹکایا گیا, تب جا کے معاملات رکے ہیں. پاکستان میں بھی حالات جو ہیں وہ اس حوالے سے بہتر ہو رہے ہیں. شاید عوامی انقلاب آ جائے اگر یہ اصلاح نہ ہوئی تو. ٹھیک ہے سر, یہاں پہ اسٹوڈیو میں بڑھوں گی عبید شاہ صاحب کی جانب. وہ کیا کہتے ہیں اس پہ, یہ جو شہباز شریف صاحب کی ضمانت کا معاملہ ہے, کیا یہ اس کو ہوا دی جا رہی ہے, یا یہ آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ پولیٹیکلی بہت زیادہ اس پر جو ہے نظریں درست ہیں, اور اس پہ جو انالیسز آ رہا ہے اپوزیشن جماعتوں سے ہی خود آ رہا ہے, کیا وہ درست ہے؟ کیا کہیں گے اس پر؟ پہلے الوینا میں صدیق الفاروق صاحب کی ایک بات ہے اور آپ کی بات کو ایک آگے بڑھاؤں گا. آپ نے کہا کہ بہت سارے فیصلے ایسے ہوتے ہیں جن میں کہا جاتا ہے کہ پہلے کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے اس کا. صدیق الفاروق صاحب خود جو ہے نا وہ 8 مہینے قید میں تھے, اور نیب کے پروسیکیوٹر نے چیف جسٹس کے سامنے مانا کہ جی ہم بھول گئے تھے, ہم ان کو جیل میں ڈال کے بھول گئے تھے, پیش ہی نہیں کیا 8 مہینے کورٹ میں. عجیب سا کیس ہے ان کا بھی, عجیب سا معاملہ ہے. آپ دیکھیں لیکن اس ملک میں کوئی پوچھنے والا ہے نہیں. شکریہ, آپ نے یاد دلا دیا. ہاں بالکل بالکل, بڑی مہربانی صدیق بھائی. تو وہ بات یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی پوچھنے والا ہے نہیں, کوئی سر پیر, کوئی نظام, انصاف کا نظام نافذ کرنے میں دلچسپی صرف طاقتور کو جب ہوتی ہے
تو انصاف ہو جاتا ہے. ادروائز تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کون سا انصاف, کہاں کا انصاف. تو انصاف آپ کو بڑی مشکل سے لینا پڑتا ہے, وہ بھی موسٹ آف دا ٹائم ملتا ہی نہیں ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ بھی جو شہباز شریف صاحب کی ضمانت کا معاملہ ہے, یہ معاملہ بھی اتنا عجیب ہو گیا ہے کہ اس سے عدلیہ کا تمسخر اڑ رہا ہے, ان کی پریسٹیج پر کوسچن ہو رہا ہے کہ ایک نائب قاصد آ کے فیصلہ سنا دیتا ہے کہ جج صاحب نے یہ کہا ہے, اور جج کہتا ہے کہ میں نے تو یہ لکھا ہی نہیں ہے, تو متفقہ فیصلہ ہی نہیں ہے, میں نے تو ڈس ایگری کیا ہے. دوسرا جج کہتا ہے کہ جی میں نے تو فیصلہ لکھ دیا. اب تھرڈ ریفری جج کے پاس معاملہ جا رہا ہے. یہ عدلیہ کا مذاق اڑنے والی بات ہے, اور یہ مذاق کب اڑتا ہے؟ آپ اس کو اگر انالائز کریں گے نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کوئی تیسری قوت پیچھے سے مداخلت کرتی ہے تب یہ مذاق والی سچویشن پیدا ہوتی ہے. اگر وہ قوت مداخلت نہ کرے تو فیئرلی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک جج کچھ لکھ دے, دوسرا جج کچھ لکھ دے, اور نائب قاصد پڑھ کے فیصلہ سنا دے, اور بعد میں ججز آپس میں ایک پیج پر ہی نہ ہو, وہ کہیں کہ جی میں نے یہ نہیں کہا, میں نے وہ نہیں کہا. یہ تو عدلیہ کا کمزور کرنے والی بات ہے نا عدالت کو. اور عدالت جس ملک میں نہیں ہوگی, لیکن اگر یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کوئی تیسری قوت ہے یا کسی کی انوالومنٹ کی وجہ سے فیصلے خراب ہو رہے ہیں یا اس کے اوپر انفلوئنس آ رہا ہے, اگر ہم ود ڈیو ریسپیکٹ آف کورٹس, کہ میں کنٹمپٹ کے زمرے میں نہیں جانا چاہتی, لیکن یہ بات کیٹیگوریکلی ہے یا نہیں, آپ کیا کہیں گے اس پر؟ بہت سارے فیصلے جہاں پہ کہیں کوئی انفلوئنس نہیں ہوتا پھر بھی خراب ہوتے ہیں عدالتوں سے. دیکھیں فیصلے پہ تبصرہ کرنے کا تو آپ کو حق ہے. جب فیصلہ ایک آ جاتا ہے تو آپ اپنی نظر سے اس کو انالائز کر سکتے ہیں, اس پہ کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ اسے اچھا بھی قرار دیں, آپ اسے اچھا بھی قرار دیں, نہیں فیصلے پر تو تبصرہ کر سکتے ہیں نا, زیر سماعت معاملے پر نہیں کر سکتے. عدلیہ خود اس بات کو تسلیم کرتی ہے آپ کے اس حق کو کہ جب ایک معاملہ طے ہو گیا تو آپ اس پر تبصرہ کر سکتے ہیں, آپ کو اچھا لگے یا برا لگے, یہ علیحدہ بحث ہے. اگر مجھے دیں تو میں 2 جملے ایڈ کر دوں. جی سر. دیکھیے اس میں جس دن بہت شور مچا کہ جی ریفری جب جائے گا, ایسوسیٹ آف دی کورٹ نے یہ اعلان کیا, اس دن یعنی اگلے دن جنگ اخبار کے سمیت سارے اخباروں میں یہ خبر چھپی لاہور ہائی کورٹ کے ترجمان کی طرف سے کہ شہباز شریف صاحب کی ضمانت ہو چکی ہے, فیصلہ جو ہے وہ لکھا گیا ہے, آپ اس پر بالکل قیاس آرائیوں سے گریز کریں. میڈیا کو کہا جاتا ہے کہ وہ قیاس آرائیوں سے گریز کریں, یہ خبر بھی چھپی. صحیح, ٹھیک ہے. فدا صاحب آپ اس میں کیا ایڈ کرنا چاہیں گے؟ آپ لوگوں نے ڈے ون سے یہی کہا کہ آپ سب کو تنقید کا نشانہ تو بنایا گیا حکومت کی طرف سے, لیکن آپ لوگ کے ساتھ اکاؤنٹیبلٹی بھی صرف آپ ہی لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے. دیکھیں میں جو گزارش کروں گا کہ یقینی طور پہ صدیق بھائی نے جو بات کی, اور بینگ اے پولیٹیکل پارٹی شہباز شریف صاحب کیونکہ نیشنل اسمبلی میں لیڈر آف اپوزیشن ہے تو اس کا پورا رائٹ بنتا ہے, اور ان کے ساتھ ناانصافی بھی ہو رہی ہے. اچھا آپ نے شہباز شریف کی بات کی تو میں یہاں گزارش کروں گا کہ سید خورشید علی شاہ جو سے پہلے صرف وہ موجود نہیں ہے, نہیں ہاں بالکل, اس کو بھی جب ایک دن جب اس کی بیل ہوئی تو دوسرے دن اس کی بیل کینسل کی گئی, اور اس کو کہا گیا کہ جی جو جج تھا اس جج صاحب کو انہوں نے چھٹی پہ بھیج دیا. تو یہ صدیق بھائی یقینی طور پہ پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے ساتھ سب سے بڑا المیہ یہی ہوتا ہے, بینگ اے پولیٹیکل پارٹی جو بھی لیڈر آتا ہے اس کا جو انٹینشن ہوتا ہے, اس کا جو خیال ہوتا ہے وہ یقینی طور پہ پاکستان اور پاکستان کی عوام کا ہوتا ہے. اور کیونکہ نون لیگ اس وقت بھی پنجاب کی ایک بڑی پارٹی ہے اور پنجاب کے لوگوں نے اس کو ووٹ کیا ہے, تو لہٰذا یہ حق بنتا ہے کہ آپ اگر ان کے اوپر جتنے کیسز چل رہے ہیں یا تو ثابت کریں یا ان کو چھوڑ دیں. اور پاکستان میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کی جوانی کھا کے, کسی کی زندگی کھا کے 50 سال 30 سال کے بعد کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دیں, اور اسی طریقے سے آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ کیا گیا. آپ کو پتہ ہوگا کتنا عرصہ وہ جیل میں کاٹا. تو یہ ایک بھری پڑی ہے. آپ نے جو سوال کیا الوینا, بالکل کہ پاکستان کے جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز ہیں یا جتنی بھی پولیٹیکل جماعتیں ہیں, ابھی ان کو سوچنا پڑے گا, ابھی ان کو بیٹھنا پڑے گا, کیونکہ آج کا پاکستان اور کل کے پاکستان میں یقینی طور پہ فرق ہے. آج کا نوجوان آپ سے سوال پوچھنے کا پورا حق رکھتا ہے, اور پوچھے گا ضرور آگے جا کے بھی. تو ضرور یہ لیڈرشپ اور بالخصوص جو پارلیمنٹ کا حصہ جماعتیں ہیں ان کو سوچنا پڑے گا کہ ہمیں ایک ایسا ملک چاہیے جس میں تمام ادارے عزت کے ساتھ, برابری کے ساتھ, سب کے ساتھ چلیں. ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے صدیق بھائی, آپ کیونکہ سیاسی ورکر ہیں, یہ ہوتا رہا ہے کہ پولیٹیکل جماعت کے ورکر کے ساتھ اور لیڈرشپ کے ساتھ ہمیشہ ناانصافی ہوتی ہے. لیکن ابھی خدا را پاکستان کے ادارے, پاکستان کی سیاسی جماعتیں اور پاکستان کی عدلیہ بالخصوص میڈیا یقینی طور پہ کنٹرول میڈیا نہیں ہے, ان کو اپنا رول ٹھیک ہے. عبید ون لائن دے دیجئے کوئکلی, پھر میں صدیق صاحب سے بھی اس پہ ون لائن لوں گی. جی میں تو چاہوں گا کہ میں اس پر تھوڑا سا تبصرہ واپس, جو انہوں نے آپ نے ایک جملہ کہا تھا کہ بلاول کہہ رہے ہیں ہمارے وزیر خزانہ لے لیے,
میں اس پر کچھ بات کرنا چاہوں گا. آپ دیکھیے اس میں یہ بات دیکھنے کی ہے کہ شوکت ترین صاحب جو ہیں انہوں نے وزارت خزانہ کی جب ان کو آفر کی گئی تو انہوں نے کہا میرے خلاف 2 نیب کے کیسز ہیں, پہلے یہ ختم کرائیں پھر میں یہ ذمہ داری لیتا ہوں, اور وہ ختم ہو گئے. یعنی کتنی مداخلت, ابھی آپ عدالت میں مداخلت کی ہم بات کر رہے ہیں نا, ہر جگہ بلیک میلنگ, ہر جگہ اداروں کے معاملات میں مداخلت ہے نادیدہ قوتوں کی, اور وہ ویسے بظاہر کہتے ہیں کہ ہم کسی معاملے میں مداخلت نہیں کرتے, لیکن ہوتی ہے ہر جگہ. اسی لیے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوتے, ادارے خراب ہوتے ہیں اور کارکردگی نہیں ملتی. ٹھیک ہے صدیق الفاروق صاحب, آپ بھی جو ہے کنکلیوڈ کر دیجئے, 1 لائنر دے دیں. جی میں یہ جتنی باتیں ہیں پاکستان کی ترقی, خوشحالی, حتیٰ کہ پاکستان کی سروائیول یعنی بقا آئین اور قانون پر عمل درآمد کرنے کی محتاج ہے, اس پر ہی ڈیپینڈ کرتی ہے. اگر اس آئین کو, قانون کو نہ چلنے دیا گیا, اسی طرح مداخلتیں ہوتی رہیں, تو ایک تو ایسا آپ دیکھ لیا میانمار میں کیا ہو رہا ہے, میں کیا ہوا, یا تو یہ صورتحال ہوگی یا پھر خدا نہ خواستہ پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچ جائے گا. اس لیے ہم اپنے لیے اور اپنے بچوں اور بچوں کے بچوں کے لیے کم از کم آئین اور قانون کی پابندی کریں. ہمارا بہترین آئین ہے, اچھا قانون ہے, اس پر عمل کریں. آپ کو پوائنٹ آ گیا ہے میرے پاس. جی بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے صدیق الفاروق صاحب, پاکستان مسلم لیگ نون سے بہت بہت شکریہ. اور عبید شاہ صاحب آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود تھے, بہت بہت شکریہ آپ کا بھی. فدا حسین صاحب آپ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود تھے. اس وقت ملک میں انسٹیبلٹی, پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ برقرار ہے. امید کرتے ہیں کہ تمام تر معاملات ٹھیک سے حل ہو سکیں, ہر معاملے کو جو ہے حکومت ٹھیک سے حل کر لے, اور اپوزیشن اور حکومت کے درمیان جو ایک لوپ ہول ہے اس کو بھی جو ہے اللہ کرے وہ ذرا کم ہو. آج کے لیے اتنا ہی, اللہ حافظ, God bless you all.